وہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مولانا آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے تو بقرہ عید کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھی. جب نہیں پڑھی تو آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ سال میں ایک بار بقرہ عید آتی ہے, انہوں نے تو نہیں پڑھی اور میں مانتا ہوں نہیں پڑھی. میں آپ کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں امام صاحب نے نہیں پڑھی بلوغت کے بعد بقرہ عید کی نماز. جب اعتراض ہوتا ہے تو جواب ماہرین سے پوچھے. یہ میں بیٹھا تھا جامعہ عمر بن الخطاب ملتان میں, اعتراض ہوا, میں نے کہا میں سنیں جواب, ایک بات ہے تو مانو, اب سنو میرا جواب. امام ابو حنیفہ کی جمہور کے قول کے مطابق 70 سال عمر ہے. چلو امام صاحب فرماتے ہیں میرے والد ثابت, نعمان بن ثابت ہے نا, ثابت بن زوتی میرے والد, جن کو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا, امام ابو حنیفہ کے والد کے منہ میں گھٹی دی تھی, اس ثابت اپنے والد کے ساتھ میں نے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 16ویں سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے. آپ اٹھائیے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقام ابی حنیفہ, اس میں باحوالہ یہ بات پروف کر دی گئی ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں؟ 55. 15 اور 55 کتنے ہوئے؟ بولیے 70. 55 حج ہیں. اور یاد رکھو حاجی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا. بلوغت کے بعد امام صاحب حج پہ حج, حج پہ حج, حج پہ حج کیا ہے. حاجی پڑھتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اٹھ جائے جو کہ میں حج پہ تھا اور میں نے بقرہ عید کی نماز پڑھی, میں تیرے ہاتھ چوموں گا. حاجی نہیں پڑھتا. میں نے کہا لوگو حسد کی آنکھ میں حسد آپ نے اپنی آنکھ میں اتارا ہے, حسد اپنی کانوں میں اتارا ہے, حسد اپنے دل پہ اتارا ہے. امام ابو حنیفہ کی عقیدت آپ کو نہیں ملی, بصیرت آپ نے کھو دی ہے. شیخ التفسیر مولانا احمد اللہ حری فرماتے ہیں جو بندہ کسی اللہ والے کی عقیدت نہیں رکھتا اللہ اس سے بصیرت کھینچ لیتے ہیں. حدیث نبویہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, فرمایا جو میرا ولی ہوگا اگر اس سے دشمنی رکھو گے, اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں, میں اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب جنگ ہوتی ہے دو فریقوں میں, ہر فریق چاہتا ہے میں دوسرے فریق کی اعلیٰ چیز کو نقصان پہنچاؤں, اعلیٰ چیز پر وار کروں. اللہ نے جنگ کی ہے ولیوں کے دشمن کے ساتھ. انسان کے دل میں اعلیٰ چیز ایمان ہے, انسان کے سر میں اعلیٰ چیز دماغ ہے, دل میں بصیرت ہو, دل میں عقیدت ہوتی ہے, ذہن میں بصیرت ہوتی ہے. جب ولی کی ولایت پہ ہم نے دشمنی کی ہے, ذہن سے بصیرت گئی, دل سے عقیدت گئی. میں نے کہا ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے, ابو حنیفہ کو نہیں سمجھا, صحابہ کے اس شاگرد کی ویلیو کو نہیں دیکھا, مرتبے کو نہیں دیکھا, مقام کو نہیں دیکھا, حیثیت کو نہیں دیکھا, اور ابو حنیفہ پہ زبان درازی کی ہے. تیرے سر سے بصیرت اللہ نے لے لی, تیرے دل سے عقیدت اللہ نے لے لی. نہ جس کے پاس عقیدت ہو, نہ جس کے پاس بصیرت ہو, وہ بے وقوف ہوتا ہے.